سب سے بڑی بات ہے جی پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے یہ جو اتنی کرپشن نواز شریف نے زرداری نے نہیں کی اس سے زیادہ وہ کرپشن کر رہا ہے. ادھر میری بات سنیں آگے جو اس کے جو معاملات ہیں وہ اس کی وجہ سے دہشت گردی ہوگی, اس کی وجہ سے مطلب تاریخیں اٹھیں گی. 5 سال پورے بھی نہیں کرتا, ابھی جاتا بھی نہیں, ابھی نہیں جاتا. اور دوبارہ بھی الیکشن ہوں, ادھر میری بات سنیں, دوبارہ بھی الیکشن ہوں تو خان ہی جیت کے آئے گا, یہ نہیں جیتیں گے. السلام علیکم ناظرین, اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید. پاکستان کا بڑا صوبہ بہت بڑے اور خطرناک زلزلے کا شکار ہونے والا ہے. تمام مکانات تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگلے چند دنوں میں مزید کیا ہولناک واقعات پیش آنے والے ہیں. پاکستان کی انتہائی معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے سنسنی خیز انکشافات کر ڈالے. تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. بھارت میں کورونا وبا نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی ہے اور صرف ایک دن میں مزید 3.5 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں کورونا وائرس کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,52,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ مزید 2,812 مریض جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں. صرف نئی دلی میں 24 گھنٹوں کے دوران 22,913 کیسز سامنے آئے اور 350 اموات. برطانوی ماہرین کے مطابق بھارت میں کورونا وبا ابھی عروج پر نہیں پہنچی, لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کو مزید خراب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دوسری جانب قبرستانوں میں جگہ کم پڑنے کے باعث اجتماعی تدفین کی جا رہی ہے اور شمشان گھاٹوں میں بھی اجتماعی طور پر چتائیں جلائی جا رہی ہیں. ناظرین, پوری دنیا میں کورونا جس تیزی سے اپنے پنجے پھیلا رہا ہے اور دنیا اس خطرناک وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے, پاکستان میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے. اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ٹیسٹ اس قدر مہنگا ہے کہ غریب عوام کی اتنی استطاعت ہی نہیں, تو بس پھر اللہ پر توکل ہی ہے جس کے سہارے پاکستانی چل رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار کورونا وائرس کا علاج بتا رہے ہیں. پیر پنجر سرکار نے کہا کہ 7 دن ہو گئے, اللہ نے میرے ذہن میں کورونا وائرس کا علاج ڈال دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کا علاج کبوتر کے ذریعے ممکن ہے. پیر پنجر سرکار نے کہا کہ کبوتر کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر موجود ہیں اور پوری دنیا میں مختلف درباروں پر بھی یہ کبوتر اللہ کی حمد کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کبوتر کو ذبح کریں, اس میں سے اس کا پوٹا نکالیں اور اس میں سے اس کی غلاظت صاف کر لیں, پھر اس پوٹے کی جو باریک سی جلی ہوتی ہے وہ اتار لیں. 3 کبوتروں کی جلی اتار کر وہ پکا لیں اور ویسے پانی میں ڈال کر وہ پانی استعمال کریں تو کوئی کورونا وائرس نہیں ہوگا. واضح رہے کہ پیر پنجر سرکار پاکستان کی معروف روحانی شخصیت ہیں, ان کی کئی پیشن گوئیاں ثابت ہو چکی ہیں. بھارت میں کشیدہ صورتحال کے حوالے سے پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ انہوں نے بد دعا دی تھی کہ جب تک کشمیر سے 370 کا ایکٹ ہٹایا نہیں جائے گا تب تک صورتحال صحیح نہیں ہو سکتی اور کورونا بھارت کو ملیا میٹ کر دے گا. پیر پنجر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. میں بھارت کے اعلیٰ عہدیداروں, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ حالات ٹھیک کروائیں. پیر پنجر سرکار نے کہا کہ مسجد کی بے حرمتی چھوڑ دو. کشمیر میں جو معصوم بچوں کو شیلنگ مار مار کر ان کی آنکھیں تباہ کی ہیں, یہ سب اپنے چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے. پیر پنجر سرکار نے مزید پیشن گوئی کی کہ عنقریب بھارت میں ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے جو کہ پاکستانی صوبہ سندھ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا, جس کی وجہ سے تمام تر مکانات تباہ ہو جائیں گے اور سب کچھ اوپر نیچے ہو جانا ہے. اگر 370 واپس نہ لیا تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا, تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. پیر پنجر نے کہا کہ باقیوں پر ویکسین کام کرتی ہے مگر تم پر وہ بھی نہیں کرے گی. تم مندروں میں آنا جانا چھوڑو, مسجدوں کی بے حرمتی چھوڑو, کیونکہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا نتیجہ ہے. صاحب زبان اور مرد درویش پیر پنجر سرکار نے کہا کہ یہ ملک صرف کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں نہیں آیا بلکہ کلمے کی طرح مقدس بھی ہے, لہٰذا اس پاک دھرتی کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود مٹ جائیں گے.
زائرین سے گفتگو کرتے ہوئے پیر پنجل سرکار نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان کی بقا پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں بلکہ اسلامی نظام میں ہے۔ جب تک قاتل کو سرعام پھانسی نہیں دی جائے گی اور چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ ملک میں اسلامی صدارتی نظام حکومت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ 4 سال تک تمام سیاستدان بے روزگار ہو جائیں گے۔ پیر پنجل سرکار نے کہا کہ محسوس کچھ یوں ہو رہا ہے کہ اسلامی صدارتی نظام حکومت میں پاک فوج اور آرمی چیف کی اہمیت بڑھا دے گا۔ انہوں نے بھارت کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کئی سال قبل کہا تھا کہ بھارت کے اندر علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑیں گی اور اس صدی کی تیسری دہائی میں بھارت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ بھارت کے اندر اٹھنے والی یہ تحریکیں 1947 سے زیادہ بھرپور ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ ٹوٹ جائے گی اور زرداری کی پیپلز پارٹی سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو اور بختیار نئی سیاسی پناہ گاہیں تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سیاسی ہما فاطمہ بھٹو کے کاندھے پر بیٹھتا نظر آ رہا ہے۔ دنیا بدل گئی، پاکستان بھی تبدیل ہونے والا ہے۔ 42 خاندان اور ان کے حواری زمین بوس، کرپٹ بیوروکریٹ اور سیاسی گماشے یوم حساب سے گزریں گے۔ پاک بھارت جنگ سے پہلے بھارت چین کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے گا اور چین ایسی ضرب لگائے گا کہ اس کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور پھر بھارت پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا۔ 19ویں صدی یورپ کی تھی، 20ویں صدی امریکہ کی تھی اور 21ویں صدی ایشیا کی ہوگی۔ آنے والے 18 سال پاکستان کے لیے فیصلہ کن، دنیا کے فیصلے پاکستان اوصاف ہمارا سب سے بڑا جو اخبار ہے وہ ہے، اور اب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کو ڈیجیٹل کے اوپر بھی لے کے آ رہے ہیں۔ شوبز، سپورٹس، بزنس، مقامی اور عالمی خبروں کے لیے دیکھیے اوصاف ڈیجیٹل۔